گروپ کرتے ہوئے آگے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المصدق المصطفى الامجد القاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس طاہرهم تطہیرا. اللہم صلی علی الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وجبارت الصداقیہ وعلوم الواقعیہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج النبویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ القائد لعمر اللہ سلامت. اللہم صلی علی کی محکم کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے فضل قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا انصاف دینا ہے. تمام کو درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو باندھا نفس سے بھی حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. برنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مشہور ترین سورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور بہت فضیلت اس سورہ کی. اور بھی کیا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کس کو؟ قرآن حکیم کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا؟ وہ لیلۃ القدر تو بہت عظیم شان چیز ہے کہ جس کو تم نہیں سمجھ سکتے. پھر آگے خود ہی وضاحت فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت. تو یہ رات بہت عظیم الشان رات ہے. 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں جو عام ایوریج زندگی سے بھی زیادہ طویل حیات ہے. کہ ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. تو اگر آپ کی زندگی میں 70 لیلۃ القدر آئی ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنا ثواب پروردگار عالم نے بکمال مہربانی اپنے مومنین کے لیے رکھ دیا. کہ پرانی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. 350 سال 400 سال 500 سال. تو نوح علیہ السلام نے تو تبلیغ 950 سال کی تھی تو بہت طویل عمر کی. امت مسلمہ کی عمریں زیادہ نہیں تھی. تو صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کی عمریں اتنی لمبی تھی کہ وہ اتنی عبادت کر لیا کرتے تھے. ہماری تو عمریں اتنی کم ہے کہ ہم کتنی عبادت اگر کرتے رہیں وہ بھی ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو پروردگار عالم نے کمال مہربانی امت مسلمہ کے لیے لیلۃ القدر کو واضح کر کے سامنے، لیلۃ القدر کو سامنے اور اس کی فضیلت اس طرح دنیا کے سامنے رکھی کہ قرآن حکیم کو اس نے نازل کیا.
اور یہ کون سی کیا ہے لیلۃ القدر کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو. معین بھی نہیں کیا، متعین بھی نہیں کیا کہ تھوڑا سا کوشش کرو، محنت کرو، آگے بڑھو، جاگو. ایک رات نہیں ذرا مختلف راتوں میں اٹھو، جاگو اور تلاش کرو. دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری تلاش کتنی صادق ہے اور کتنی محنت تم کرتے ہو. بتایا بھی مومنین نے پوچھا کیونکہ ہماری آپ کی طرح میں تو خود بہت اس معاملے میں والا بتا دیجیے پلیز ایک رات وہ کون سی ہے تاکہ مجھے روزانہ نہ جاننا پڑے. تو فرزند رسول نے خیر اشارتاً بتا دیا تھا کہ 23ویں کی وہ ہے، لیکن ہم مومنین 19 سے لے کر اور اخیر تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخصوص اعمال بجلائیں، اور 23ویں کو تو خیر زیادہ ہی وہ کر لیتے. تو یہ لیلۃ القدر وہ ہے عظیم الشان. اس کو رمضان المبارک کے اخیر میں رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ تھی کہ پہلے آپ 18-19 دن روزے رکھ لیں. اگر آپ کی جسمانی کمزوری ہو جائے، تھوڑی سی خواہشیں بھی ختم ہو جائے، تھوڑی سی شہوتیں بھی ختم ہو جائیں، تھوڑی سی قوتیں بھی ختم ہو جائیں. جب جسمانی ذرا سی کمزوری پیدا ہو تو روح قوت کے لیے آمادہ ہوتی ہے، روح عبادت کے لیے آمادہ ہوتی ہے، روح روحانیت کو جذب کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے. تو آپ جسمانی طور سے ذرا سے کمزور ہوتے چلے جائیں اور اس کے بعد لیلۃ القدر آپ کو ایک رات میں 84 سال کی عبادت کا ثواب دے دیتی ہے. اگر آپ کو حقیقی معنی میں لیلۃ القدر میسر آ جائے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رات کیسی عجیب و غریب رات ہے کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح کے اس میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے اذن سے. کیا؟ پورے امر لے کر اترتے ہیں. اور یہ رات مطلع فجر تک امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. گویا کوئی صاحب امر ہے کہ جس کے اوپر لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں. فرمایا معصوم میں میرے چھٹے امام جعفر صادق اگر تو دیکھ سکتا تو تو دیکھتا کہ فرشتے کس طرح ہمارے گرد گھومتے رہتے ہیں لیلۃ القدر میں. اگر تیری آنکھوں کو پروردگار عالم کریم بینائی عطا کرتا تو دیکھتا کہ فرشتے کس طرح ہمارے گرد گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں لیلۃ القدر میں. آج بھی کرتے ہیں فرشتے، آج بھی آتے ہیں فرشتے. لیلۃ القدر اب بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. قرآن حکیم تا قیام قیامت تک قائم ہے. آج بھی کسی صاحب امر کے اوپر فرشتے کرتے ہیں تمام امور کو لے کر. آج بھی لیلۃ القدر مجھے اور آپ کو پکار کر آواز دے رہی ہے کہ اس کو حاصل کر لو، اس کی توانائی، اس کی طاقت حاصل کر لو. پورے آنے والے سال کے لیے اپنا پروگرام بنا لو. ایک تجویز چھوٹی سی کہ لیلۃ القدر میں ایک اپنا پورے سال کا ایک روڈ میپ اگر بنا کے رکھ لیں، لکھ کے رکھ لیں پوائنٹس کے ساتھ کہ آنے والے سال میں میں یہ والے اعمال کوشش کروں گی انجام لانے کی. میں نماز شب کی پابندی کروں گی، میں اپنی اخلاق و تربیت میں بند کرنے کی پابندی کروں گی، میں وقت پہ نماز ہر وقت پہ ادا کرنے کی طہارت کی کوشش کروں گی، میں وضو میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گی، میں اپنے اخلاق کو درست کروں گی. یہ آپ ایک پورا بنا لیجئے تو جو عمل پورا سال آپ کرتے چلے جائیں گے وہ اس کو 84 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ثواب میں اتنا ہی پورا سال آپ کو، کیونکہ لیلۃ القدر میں آپ نے وعدہ کیا نا اس کا، تو آنے والے وقت میں اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہوگا. اور لیلۃ القدر کی برکت سے آپ جو اپنے آپ سے وعدہ کریں گے اس کو یقیناً پروردگار عالم کی نگرانی سے اس کو آپ تکمیل تک پہنچا سکیں گے. اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی آنے والی لیلۃ القدر میں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر عبادت کے لیے آمادہ پائیں گے اور پہلے سے بہتر آپ کی روحانیت جو ہے وہ بلندیوں کی طرف ہوگی. درود بھیجیے محمد پر. دراصل آج مجھے گفتگو کرنی ہے قرآن فہمی کا. قرآن فہمی کے لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی دولت میرے اور آپ کے لیے ہمارے گھروں میں موجود ہے. مختصر کتاب آرام سے کھانی جاتی ہے لیکن اس میں تمام خشک و تر کا ذکر ہے. قرآن میں تمام خشک و تر کا ذکر ہے اور قرآن میں بطون بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے. قرآن کا ظاہری ٹیکسٹ جو ہے وہ عوام کے لیے ہے. قرآن کے اشارات جو ہیں وہ خواص کے لیے ہیں. قرآن کے لطائف جو ہیں وہ اولیاء کے لیے ہیں. قرآن کی حقیقت جو ہے وہ انبیاء کے لیے. قرآن اتنی سادہ چیز نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. قرآن بہت پروردگار عالم کا کلام ہے اور سراپا نور ہے اور وہ نور
جو عالم نور ہی میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے پہلے قرآن کا علم دیا. عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو دنیا بنائی, اللہ نے جو چاند سورج بنائے, ستارے بنائے, یہ رحمان کون ہے؟ وہ صفات الہی سے بالکل نابلد تھے. یہ رحمان کون ہے؟ تو تعارف کرایا جیسے قرآن حکیم میں پروردگار عالم کی صفات کا جو ذکر ہے ہمیں پہچاننے اور معرفت کے لیے صفات کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں ذکر رکھا ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, غفور ہے, سلام ہے, مومن ہے, محمد ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے, خالق ہے, باری ہے, مصور ہے. کتنے بتائی گئی نا یہ سورہ حشر کی آیات ہیں جن میں میکسیمم اسماء الحسنی کا ذکر ہے. تو رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمانیت سب کے لیے برابر ہو. اس دنیا میں مومن کے لیے بھی, کافر کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی, مومنات کے لیے بھی, حیوانات کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے رحمان کی رحمانیت سب کے لیے جاری ہو. اور رحیم وہ ہے کہ جو مخصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے قیامت میں اس کی رحیمیت کا اظہار ہوگا, خصوصاً اہل ایمان کے لیے. رحمان وہ ہے جس کی رحمانیت عام ہے, جاری و ساری ہے. تو رحمان نے قرآن کو بھیجا کہ قرآن کی نورانیت, قرآن کی افادیت, قرآن کا فائدہ, قرآن کی روشنی, قرآن کی ہدایت جاری و ساری ہے. کون ہے کہ تم میں سے پڑھ کر اپنے لیے اس میں سے ہدایت کی موتی چنتا ہے؟ کون ہے؟ آگے بڑھو اور قرآن سے اپنے لیے ہدایت کی موتی چنو. اب آگے بڑھنے کے لیے قرآن ایک شرط ہے کہ قرآن کے رسول کے لیے, اس سے نعمت کے رسول کے لیے آپ کو خلوص سے آگے بڑھنا ہے. اگر ایک انسان خلوص سے کوشش کر کے طہارت پاکی لا یمسسہ الا المطہرون ہے نا, کہ کوئی غیر مطہر اس کو چھو نہیں سکتا. چھونے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کو جذب نہیں کر سکتا. مطہر پاک, جب تک آپ کا قلب طاہر نہ ہو جائے, آپ کی روح طاہر نہ ہو جائے, مخلص نہ ہو, خلوص کے ساتھ حد الامکان جتنی اللہ نے توفیق دی ہے خلوص کے ساتھ آپ اس کی طرف بڑھیں تو یہ اپنے معنی آپ کے لیے کھول دے گا. یہ آپ سے گفتگو کرے گا, یہ آپ سے باتیں کرے گا. لیکن اگر کوئی شر یا شیطان ہے یا کسی قسم کا کوئی مکاری یا جاری نفاق ہے یا کسی قسم کی کوئی شرارت ہے, یہ اپنے معنی چھپا لے گا. آپ آنکھوں کے اوپر پردے پڑ جائیں گے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح جیسے سورہ محمد نے کہا نا کہ یہ اے نبی, یہ جب تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو تمہاری باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں, لیکن جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو ان کو علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبی کیا کہہ رہے تھے. بھائی آپ بھی تو سن رہے تھے بیٹھے ہوئے, آپ کو بھی تو پتہ نا آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی. لیکن کانوں کے اندھے, کانوں کے بہرے, آنکھوں کے اندھے کہ ہم نے ان کو کان دیے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں, ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں, ہم نے ان کو دل دیے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں کہ یہ حیوان جانور ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر, ان سے بھی بدتر, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کون؟ وہ لوگ کہ جن کے کان ان کے اوپر اتنے گرانی کے پردے پڑے ہوئے کہ تلاوت قرآن سن کر بھی ان کے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے کہ فضیل بن عیاض ایک بڑے وہ گزرے ہیں ولی, لیکن وہ پہلے کیا تھے, وہ ڈاکو تھے, چوری چکاری کیا کرتے تھے, ڈاکو تھے, بہت گناہوں میں تھے. ایک مرتبہ کسی کی دیوار پر چڑھ کر وہ چھلانگ لگا رہے تھے چوری کی غرض سے رات کو. وہاں اندر وہ تلاوت کر رہا تھا قرآن کی, اور اس آیت کی تلاوت ہو رہی تھی کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں. بس یہ جملہ ایسا تیر کی طرح دل پر لگا کہ فوراً وہاں سے اتر کر قائم ہوئے, توبہ کی, امام کے ہاتھ پر توبہ کی, اور اس کے بعد اتنے اعلیٰ مراتب پر پہنچے کہ ولی کہلائے. فضیل بن عیاض کا نام یہ مشہور ہے. تو قرآن وہ ہے کہ جو اگر آپ کے دل کو نرم کر دے تو آپ کے لیے نجات کی راہیں ہموار ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرآن ہے, اہل عرب جب سنا کرتے تھے تو اپنی کانوں میں انگلیاں گھس کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بڑا, یہ نعوذ باللہ خاکم بدن, یہ تو کوئی جادو ہے, یہ کلام ہے, یہ کیا ہے کہ یہ سن کے ہمارے قلوب کی حالت متغیر ہو جاتی ہے, ہماری حالت بدل جائے, ہم نہیں سنیں گے. منع کرتے تھے, دیکھو قرآن میں سننا, جب محمد تلاوت کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جاؤ, اپنے کانوں میں انگلیاں گھس لو. اس لیے کہ یہ قرآن اتنا زیادہ اثر کرتا تھا قلوب کے اوپر, اتنا زیادہ قلوب کو بدل لیا کرتا تھا کہ اہل عرب کو بڑی پریشانی تھی. کہنے لگے کہ اب حج کے زمانے میں دور دور سے قبائل آئیں گے حج کرنے کے لیے, یہ حج تو
حضور کی بعثت سے بھی پہلے ہوتا تھا، حضور کی پیدائش سے بھی پہلے ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ اب یہ آئیں گے اور اس وقت یہ پھر محمد جو کلام پڑھتے ہیں اگر یہ سنیں گے تو یقیناً یہ ایمان لے آئیں گے. پھر تو ہماری امت کم ہو جائے گی اور ہماری تو بڑی عزت ابھی ناپ پڑ جائے گی اگر یہ نئے دین کو اختیار کر لیں گے. کہنے لگے اب کیا کریں؟ کوئی ایسا نعرہ بھرو، کوئی ایسا نعرہ تیار کرو تاکہ آنے والے قبائل کو ہم وہ نعرہ تحفے میں دے سکیں تاکہ ان کا دل قرآن کی طرف نہ جائے. اب کیا کرے یہ سمجھ نہیں آیا. ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، جو کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بہت امیر کبیر صاحب اولاد اور عقل مند اور شاعر اور دنیا بھر کی خوبیاں ساری اپنے معاشرے کا اعلیٰ ترین ممتاز ترین شخص تھا ولید بن مغیرہ. اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ کوئی ایسا نعرہ بتا دو کہ جو ہم تیار کر لیں تاکہ جو حج پہ آنے والے لوگ ہیں ان کو ہم دے سکیں تاکہ بچ جائیں ہم اس ذلت اور رسوائی سے. ولید بن مغیرہ مڑا، سوچا، کچھ سر کھجایا، کچھ ادھر دیکھا کچھ ادھر دیکھا. قرآن نے اس کی باڈی لینگویج کو بھی لکھا ہے، بتایا ہے کہ وہ بدبخت یوں مڑا. اس نے اس طرح کہا، کہنے لگے کہ جب وہ لوگ گئے تو تم کہہ دینا کہ یہ سحر ہے، نعوذ باللہ، خاتم بدن، یہ جادو ہے. کہنے لگے ہاں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، جادو ہے. جب اب آئے حج کے لیے، جب قبائل آئے تو کہا کہ بھائی یہ کیا کلام ہے کہ انسان کے قلب کے اوپر اتنا اثر کرتا ہے. اہل عرب جو تھے وہ فساد و بلاغت سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. ان کی سب سے بڑی طاقت اور قوت جو تھی وہ ان کی زبان دانی تھی. کہنے کو تو وہ زمانہ جاہلیت تھا لیکن ان کے کنیوزے اور غلام اور راہ میں چلنے والے بھی اشعار کہا کرتے تھے، بڑے گہرے معنی کے اشعار کہا کرتے تھے. ان کی زبان دانی کا یہ عالم تھا. تو کہنے لگے یہ بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اہل عرب نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ سحر ہے. پروردگار عالم نے قرآن نے کہا کہ ہم اس کی خرطوم پر نشان لگائیں گے. اس بدبخت کی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ سورہ نون والقلم سورہ مدثر میں کہ اس کی ناک پر خرطوم، ناک، ہم اس کی ناک پر ایسا نشان لگائیں گے کہ یہ یاد رکھے گا. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ناک پر نشان لگانے کا مطلب اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کریں گے، اس کی ناک کاٹ دیں گے. ولید بن مغیرہ خالد بن ولید انہی کا بیٹا تھا. بہت سارے بیٹے تھے، تو 12 بیٹے تھے، بہت دولت پیسہ تھی، لیکن اس حالت میں اس دنیا سے گیا ہے کہ کوئی بیٹا اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. ایسی عجیب و غریب اس کو بیماری ہوئی، یہاں تک کہ حبشی غلاموں کو حائل کیا گیا اور اس کو لاٹھیوں کے ذریعے سے قبر میں ڈال کر اس کے اوپر دور سے پتھر کر کے اس کی قبر کو کیا. یہ ہوا انجام اس شخص کا جو قرآن کو سحر کہتا تھا. یہ عبارت قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم نے رکھ دی، یہ بات کہ ہم اس کی خرطوم پر نشان لگائیں گے، ہم اس کی ناک کاٹیں گے، جو ہمارے کلام کو یہ کہتا ہے. پھر قرآن حکیم نے چیلنج دیا، کہا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ شاعری ہے، یہ سحر ہے، یا یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، تو تم ایسے کرو کہ تم اس پہ ایک سورہ بنا کے لے آؤ. پھر کہیں کہا کہ چلو 10 سورے بنا کے لے آؤ. کہیں چیلنج ہے کہ چلو یہ وہی الفابیٹس ہیں، وہی حروف تہجی ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف ہا یا عین صاد، یہی حروف تہجی ہے نا. کہنے لگے تمہارے پاس بھی یہی حروف تہجی ہے، تم بنا لو ایسا قرآن. قرآن نے چیلنج دیا. آج تک قرآن کے چیلنج کو یہ پورا نہیں کر سکا. بڑی کوششیں کی لوگوں نے کہ کسی طرح، لیکن قرآن ایسا اعجاز پروردگار عالم نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ٹیکسٹ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، معنی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، اور اس کے اعجاز ہونے کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا پروردگار عالم نے. اور ایسے ایسے ہادی کی حفاظت پر معمول کرتی ہے جنہوں نے اپنی جان دے دی، بچوں کو قربان کر دیا. قرآن کی عزت حرمت پر آنچ نہیں آنے دی. یہ ہے قرآن کا وہ اعجاز جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. قرآن کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماء بنی اسرائیل کے ذمہ تھی، جو کہ انہوں نے اس کو وہ اپنی مرضی سے ان میں تبدیلیاں کی. حالانکہ قرآن حکیم میں یہ بتایا کہ انہوں نے آیات الہی کو سستے داموں بیچ دیا. ان کی کتابوں میں حضور کا نام احمد ہے، توریت میں حضور کا نام احمد ہے، بشارت ہے انجیل میں اور توریت میں کہ تمہارے ایک نبی آئے گا، بعد میں تم اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ پروردگار عالم کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے گا. لیکن انہوں نے وہ آیات نکال دی اس کے اندر سے. وہ مانتے ہیں اس بات کو، کیرن آرمسٹرانگ کو متسلیم کرتی ہے بات کہ ہمارے کتابیں وہ نہیں ہے جو اوریجنلی تھی، کیونکہ نئے ایڈیشن ہے، ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا. جبکہ قرآن حکیم تمام پرانی کتابوں کو ناسخ کر کے آسمانی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، جس میں
پرانی کتابوں کا ذکر ضرور ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ یہ مکمل طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کو مکمل طریقے سے ابھی حفاظت میں رہنے نہیں دیا گیا ہے. لیکن یہ ذکر ہمارا ذکر ہے، اس کی ہم نے حفاظت کی ہے، اور قیامت تک کوئی چیلنج کیا گیا کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا، اس کے معنی کوئی نہیں بدل سکے گا، اس کے کوئی زیر زبر پیش کی کوئی غلطی اس میں نہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں پیدا کر سکے گا. یہ چیلنج تھا. تو کیوں نہ ہوتا چیلنج کہ حفاظت کس نے کی؟ حفاظت کی میرے مولانا صاحب ممبر سلولی نے. کہ وہ وقت آیا کہ جب خلافت کا معاملہ یہاں نہیں تھا، مولانا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، گلے میں چادر ڈالی ہے کہ بس قرآن کے معنی کو جمع کریں گے، قرآن کے شان نزول کو جمع کریں گے، قرآن کے تمام کون سی آیت کہاں اتری اس کو جمع کر کے مرتب کریں گے. جب امام نے مرتب کر کے پیش کیا تو کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ہی بہت ڈیٹیلڈ ہے، بہت ثقیل ہے، امت مسلمہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو آپ رہنے دیجیے، اس کو مت لے کر آئیے. تو وہ قرآن فرمایا خدا کی قسم اب تم اس کو نہیں دیکھو گے، اب تم اس کو نہیں دیکھو گے، آپ جب میرا قائم ظہور کرے گا تو اس کے پاس یہ قرآن ہوگا. جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ قرآن لے کر آئیں گے جو میرے مولا علی نے صلی اللہ محمد قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو بہت تو قرآن کی آیات جو ہے موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہوئی ہیں. قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہاں ابھی کسی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں ایک دم سے موت کا ذکر شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ چلتا رہا آگے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا، پھر کسی معاملے کا ذکر شروع ہو گیا. یہ اس لیے ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے. یہ کتاب 1400 سال سے میرے آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے نہ کبھی طبیعت سے ہوتی ہے، نہ کبھی انسان کو کوئی ہوتا ہے کہ کوئی اتنی دفعہ پڑھ لی اب نہیں پڑھی. ہم روز صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نماز آپ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ الحمد اور قرآن کی کسی اور سورہ کی تلاوت نہ کریں. تو یہ ہماری عبادات جو ہیں اس میں ہمیں قرآن کی رہنمائی ہمارے لیے ہر یہ اکثر آپ جملہ سیاستدانوں کی زبانوں سے تو سنتی ہیں نا کہ قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، لیکن کبھی ذرا ان سے جا کے پوچھیں گے بھائی آپ نے ضابطۂ حیات پر کتنا عمل کیا، وہ اس جملے سے آگے انہیں کچھ آئے گا نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی کام ان لوگوں نے نہیں، سیاستدانوں نے خاص طور سے نہیں کیا. ہاں ہمارے علماء نے قرآن کے اوپر بہت کام کیا، بہت کام کیا الحمدللہ. خاص طور سے مکتب اہل بیت نے قرآن کے اوپر جو کام کیا ہے، تو قرآن میں سے فقہ کا استنباط، فقہ جعفریہ جو کہا جاتا ہے نا، تو چھٹے امام نے قرآن میں سے فقہ کو نکالا. فقہ کیا ہے؟ شریعت، لا، قانون، جو مسائل ہم ایک دوسرے سے زندگی کے معاملات میں، جو نماز ہو، روزہ ہو، عبادات ہو، طہارت ہو، نکاح ہے، طلاق ہے، دیت ہے، قصاص ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، اس کے جتنے معاملات شریعت کی روح سے جن کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں. جورسپروڈنس، شریعت، قانون. تو فقہ بھی قرآن حکیم سے نکالی گئی، عبادات بھی قرآن حکیم سے. لیکن یہاں رک کر ایک بات یہ سوچنی ہے کہ نماز کا طریقہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کا، سیرت رسول کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات طیبہ کا، اس کا ساتھ ساتھ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، اس کا ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور اس قرآنی آیات کی روشنی میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نازل نہیں ہو جاتی. تو وہ وحی جب نازل ہوتی ہے تبھی نماز پڑھ کے بتائیں گے. وہی نازل ہوگی جب بھی قبلے کو تبدیل کر لیں گے نماز کے دوران. جب وہی نازل ہوگی تو نماز کو طول دے دیں گے، سجدے میں ہے نماز کو طول دے دیں گے. یہ وہ نبی ہے، یہ عجیب و غریب کیفیت ہے اور یہ عجیب و غریب کلام ہے کہ آج تک اہل عرب کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو کبھی آج تک ایسا کلام نہیں سنا. بڑے بڑے ان کے مشاعرے ہوتے تھے، بڑے بڑے ان کے قصیدے، ہزاروں بند کے قصیدے وہ کہا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. ان کے جیسے ہمارے ایکسپوز ہوتے ہیں نا، تو ان کے ویسے میلے لگا کرتے تھے، عکاس کا میلہ، مجان کا میلہ، اور اس میں وہ اپنے راتوں کو بیٹھ کر جیسے قصے کہانیاں سناتے ہیں تو وہ اپنے قصیدے بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قصائد کو خانقاہ پہ لٹکا دیا اور وہاں پہ کسی مسلمان نے سورۃ الکوثر کو نیچے جا کے لگا دیا. جب اچھا وہاں ججز بھی ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ مقابلے ہوتے ہیں تو ججز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے نمبر دیں، وہ جو کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون تھرڈ. ججز نے جب وہ پڑھا تو اس کے نیچے لکھ دیا
ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو گویا وہ اپنی فصاحت و بلاغت پر جتنا بھی غرور کرے، لیکن قرآن کے سامنے آخر کار انہوں نے شکست تسلیم کی. آخر کار انہوں نے، شروع میں بالکل کوئی دعوت الرشیدہ تو آپ کو پتا ہے نا، بالکل مختصر سے لوگ تھے. پہلے دن تو اٹھ کے چلے گئے تھے، مذاق اڑاتے ہیں. دوسرے دن بڑی مشکل سے جناب ابو طالب نے جب ڈانٹ کے بٹھایا کہ بیٹھو اور سنو محمد کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھے پھر بڑی اس سے پھر سنا. اور اس کے بعد آغاز دعوت جب ہوئی، آغاز دعوت کہا کہ کون ہے جو اس تحریک میں میری مدد کرے گا. تو 10-11 سال کے بچے نے اٹھ کر کہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. حالانکہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، 10-11 سال کا بچہ. تو اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے. وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا تفصیل. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. قرآن کا بیان اتنا تفصیلی بیان ہے کہ اشرے کے اشرے بھی پڑھے جائیں تو یہ مکمل نہ ہو. مختصراً صرف آج مجھے توفیق ہوئی کہ میں اس ٹاپک کو، اس موضوع کو منتخب کروں کہ آپ کے لیے مومنات کے لیے ایک تحفہ کہ قرآن کو اپنی زندگی میں جاری وسائل کریں، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے معنی اور مفاہیم. اور قرآن شفا ہے، ہر بیماری کا اس میں علاج ہے، ہر بیماری کی اس میں دوا ہے. یہ پڑھنا آپ کی آنکھوں کے لیے شفا ہے، اس کے قلوب کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، انسان کے نفس کی غفلت کے لیے شفا ہے، انسان کی روح کی غفلتوں کے لیے اس میں شفا ہے. اور قرآن نے ہمیں تاریخ بھی بتائی ہے، جن 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. قرآن میں عقائد ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. یہ قرآن میں بکھری ہوئی ہیں یہ آیات. اس کے بعد عبادات ہیں، قرآن میں عبادات ہیں. عبادات کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، تولیٰ تبرہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی تولیٰ تبرہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الظالمین. تو یہ تو تبرہ ہوا، تبرہ ہوا نا. جو تبرہ کر لیا کریں دل میں، کہنا ضروری نہیں ہے، کر لیا کریں دل میں. جھوٹوں پر لعنت، منافقوں پر لعنت، ظالموں پر لعنت. اور ایک تحفہ آپ کو دوں کہ نماز قنوت میں، قنوت ہم جب پڑھتے ہیں نا تو قنوت واجبات میں سے نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے. دوسری جگہ میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں ضرور ظالموں پہ لعنت کیا کریں. بہت ثواب بھی ہے اور بڑا ہی دل کو سکون ملتا ہے. اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ الحسین المصابی، اللہم لعن قتلۃ المعصومین، اللہم لعن یزید قاضی عمر صاحب ابن زاد، شمر خولی و ملا ابن سنان، نسیم ابن نمیر. نام لے لیا کرے گا، لعنت بھیجا کرے قنوت میں ظالموں کے اوپر، منافقوں پر. ثواب بھی ملے گا اور ظلم سے نفرت بھی پیدا ہوگی، اپنی روح بھی پاک ہوگی. خود انسان کبھی خدا نہ خواستہ کبھی ظلم کی طرف راغب نہیں ہوگا. تولیٰ کا مطلب یہ ہے. اور تبرہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو تیرا اتباع کرتے ہیں. اور قرآن حکیم میں کچھ لوگوں کے جملے قرآن نے اختیار کر لیے کہ جب احد کے موقع پر جب میرے مولا جنگ میں مصروف ہیں تو ساتھ سے گزرتے ہوئے کفار نے تنزن کہا کہ ہم نے تمہارے حمزہ کو قتل کر دیا، تمہارے شیر کو جن کی بہادری پر تم اتنا فخر کرتے تھے ہم نے قتل کر دیا. میرے مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے مولا جنگ میں مصروف رہے. قرآن نے اس جملے کو اختیار کیا، پہلے میرے مولا کے منہ سے نکلا، پھر قرآن نے اس جملے کو اختیار کیا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بشارت دے دو ان صابروں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ ایک ایسی قوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ایسا دائرہ ہے، ایک ایسی قوس ہے، ایک ایسی کمان ہے کہ اس کے اندر
پوری قرآنی تعلیمات کا نچوڑ رکھا ہوا ہے. انا للہ، یہ ہم اللہ کے لیے، انا الہ راجعون، ہم بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آئے بھی وہی سے ہیں، پیدا بھی وہی سے لیے ہوئے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اور ہم نے تمہیں عبادت کے لیے اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں احسن العمل کون ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پر ایک اشرا عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ مولا نمبر سننی کے سکتے میں کوئی علم کی خیرات دے دے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تحقیق کر کے. تو یہ قرآن حکیم کی وہ ان آیات میں سے ہے کہ جس میں پورا کا پورا فلسفہ قرآن کا موجود ہے. سورۃ والعصر بھی مختصر سورہ ہے، پوری کی پوری قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اس کے اندر سورۃ العصر ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن جو ہے وہ تفصیل بھی بیان کرتا ہے. سورہ یوسف، پوری کی پوری سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جو کہا کہ ہم نے احسن القصص تمہارے لیے، اس میں بہترین قصہ تمہارے لیے رکھ دیا ہے. اور سورہ یوسف میں صرف زلیخا اور یوسف کا قصہ نہیں ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ سطحی طور سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس لیے احسن القصص ہے کہ اس میں یوسف زلیخا کا قصہ ہے. نہیں، وہ قصہ بھی ہے اپنی جگہ اہم ہے، لیکن 50 سے زیادہ اوپر اس کے اندر سبق ہے سورہ یوسف کے اندر. تو یہ انداز بھی ہے قرآن کا، مختلف انداز ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں اختصار ہے، کہیں ایک لفظ ہے الف لام میم حروف مقطعات، کہیں صرف قاف ہے، کہیں صرف صاد ہے، کہیں صرف الف لام را ہے. یہ حروف مقطعات جو ہے یہ کیا ہے؟ عرب کے لوگ جو تھے ان کے لیے یہ کوئی انجانی چیز نہیں تھی. یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں نا کہ حروف مقطعات کیا ہے. عرب کے لوگ جب کوئی کھڑا ہوتا تھا تقریر کرنے کے لیے تو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو وہ حروف مقطعات ہوتے تھے. تو اہل عرب نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں الف لام میم یہ کیا. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ حروف مقطعات اس لیے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھ میں تو نہیں آئیں گے، نہ کبھی کوشش کرنا ان کی تفسیر کرنے کی. تفسیر بالرائے بہت بڑا فتنہ ہے، اپنی طرف سے کبھی کوشش مت کرنا، معصوم نے جو تفسیر کی ہے اس کے اوپر چلنا. لیکن حروف مقطعات کی سمجھنے کی اس کی کوشش کرو، اور اس کو سمجھنے میں جو تم اپنے دماغ کو ایکسرسائز کرو گے اور جو تم کوشش کرو گے، اس کوشش کی وجہ سے تمہارے سامنے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور تمہیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. انڈائریکٹلی بھی تمہیں پڑھا رہا ہے، ڈائریکٹلی بھی تمہیں پڑھا رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، لیکن اس کوشش میں تم لگے رہو تو تمہارے سامنے قرآن اپنے معنی کھول دے گا. قرآن اپنے معنی کھول دے گا. تو عبادات کا بھی قرآن میں ذکر. اچھا دیکھیں، جہاد کے معاملے میں عام طور پہ آج کے زمانے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، بہت غلط فہمی ہے کہ جہاد قتل و غارت خون خرابہ نہیں. جہاد کیوں واجب ہے؟ ایک تو جہاد امام وقت کی اجازت کے بغیر ہے نہیں. یہ جہاد کی فتوے جو منصوبے سے لوگ دیتے ہیں نا، کوئی جہاد جہاد نہیں ہے، بالکل بیکار باتیں ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 40، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں، آپ گھر جا کے اس کو پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. اگر اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، گویا لڑائی جھگڑا جہاد خون خرابہ قتل غارت، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو چرچ، مساجد، عبادت گاہیں اور وہ تمام عمارتیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو منہدم کر دیا جاتا. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ان جگہوں کی حفاظت کرنا جہاں اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. یہ ہے جہاد کا مقصد. بلا وجہ نہیں کہ کسی نے ان نے کہا کہ جی مجھے اس کویت کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس کی مجھے زمین چاہیے اور مجھے اس کا تیل چاہیے اور مجھے اس کے ریسورسز چاہیے تو وہ جہاد ہو جائے. ایسا جہاد نہیں ہوتا. جہاد کی بڑی سخت شرائط ہیں، اور جتنے جہاد ہوئے، جتنے جنگیں ہوئی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان کے پیچھے پہلے ٹیبل ٹاکس ہیں، ان کے پیچھے پہلے حد الامکان یہ کوشش ہے کہ امن و امان سے صورتحال طے ہو جائے. نصارہ کے ساتھ بھی تو مباہلہ کیا تھا نا، تو کھڑے ہو کے فوراً تلوار لے کے تو نہیں چلے گئے تھے کہ چلو اور جنگ کرتے ہیں. نہیں، مباہلہ کیا تھا. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، لیکن وہاں حجت تمام ہو گئی تھی. باقی تمام دوسری جنگوں میں چاہے بدر ہو یا عہد ہو یا خندق ہو یا خیبر ہو، ان میں یہ حکم اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. جب تک حضور مکے میں رہے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا.
ہجرت کے بعد مدینے میں آپ نے جو بھی جنگیں کی ہیں وہ دفاعی جنگیں ہیں، وہ اپنی حفاظت میں ہیں، وہ ان کی فتنے کو رفع دفع کرنے کے لیے. دیکھیے اب یہاں ایک اور نقطہ بھی کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کو جب بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور کہا کہ وہی فرشتوں سے تم سجدے میں گر جانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. پہلے فساد پھیلانے کا ذکر ہے، پھر خون بہانے کا ذکر ہے. فسادی کون ہے؟ فسادی وہ ہے جو سہولت کار ہے، جو ٹیررسٹ کو اور جنگ جدل خون خرابہ کرنے والوں کو شہ دیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں، وہ ہے فسادی. 16-17 سال کے لڑکے تم باندھ کے کود جاؤ اور فوراً ہم کھڑی ہے تمہارے انتظار میں باہر پھیلائے. یہ ہے فسادی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پہلے ذکر ہے فسادی. اس کے بعد خون بہانے والے. سہولت کاروں کو سب سے پہلے اگر سزا مل جائے، ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور ان کو اگر کیفر اقتدار تک پہنچا دیا جائے تو نوبت خون خرابے تک نہیں پہنچے گی. یہ ہے قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ، اس کی پلیسمنٹ، اس کی جگہ جو رکھی گئی ہے کہ اس کے معنی کے کتنے گہرے معنی ہیں. قرآن کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے. الگ سے قرآن کی آیت کو تار اٹھا کے اب کہنے لگے کہ جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا. آگے نہیں پڑھا کہ تم اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا. اس کے بعد کہنے لگے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھو جی ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے فائدے کے لیے نا، کہ نہیں جنگ میں نہ جانا، جہاد میں نہ جانا. مطلب اصل میں یہ ہے اگر تم نے رسول کی مدد سے ہاتھ کھینچا اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، گویا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. یہ مطلب ہے اس کا. تو کبھی بھی قرآن کو اگر انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے گا، اپنی مرضی سے تفسیر ڈرائے کر کے، تو وہ مقام ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. ایسے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے کہ ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا نے کیا فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے قرآن ادھر سے بس گلے سے نیچے نہیں کرتا، اوپر تک بس. بہت بہترین قرأت ہوتی ہے، آپ سنیں تو حیران رہ اتنی حسین خوبصورت قرأت، لیکن وہ یہاں سے نیچے نہیں کرتا، قلب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا. قرآن انسان کی عقل کو خطاب کرتا ہے، قرآن انسان کے عشق کو، روح کو خطاب کرتا ہے، قرآن انسان کے نفس کو خطاب کرتا ہے. عشق جو ہے وہ اس کا تعلق روح سے ہے. ابھی تھوڑی سی گفتگو عشق پر، کیونکہ عشق بہت حسین و جمیل چیز ہے. عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں اشقا ایک پودا ہوتا ہے کہ عشق پیچا کی بیل آپ نے سنا ہوگا نا. وہ ایسا ایک پودا ہوتا ہے کہ جو جب وہ اگتا ہے تو وہ تمام چاروں طرف کے پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ان کو جکڑ لیتا ہے اور ان کی نشو و نما ختم کر کے خود غالب آ جاتا ہے. اشقا عربی کا یہ لفظ ہے. تو عشق مجازی بھی ہوتا ہے، حقیقی بھی ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ حسن سے عشق کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن عشق حقیقی جو ہے وہ اللہ کی طرف عشق ہے جو ہر انسان کے قلب میں جاگزین کر دیا گیا ہے، پیدائشی طور سے بائی ڈیفالٹ اس کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی انسان کسی سے سچی محبت، کسی بھی چیز سے سچا عشق، سچی محبت جب کرتا ہے تو وہ اندر کا عشق حقیقی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. قرآن عشق کی پرورش بھی کرتا ہے. یہ بات صرف زاہدانہ اور صرف خوش عبادت کی باتیں نہیں کرتا، صرف بالکل زاہد خوش کی طرح نہیں. قرآن عشق کی بھی باتیں کرتا ہے کہ تم حباً شدیداً، اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں وہ، کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. شب ہجرت جب میرے مولا سوئے تھے تو کیا آیا تو تم آئی تھی کہ ان انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کر مرضات اللہ کی مرضی کو خرید لیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں. اور اللہ نے تو مومنین سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم وبان لهم الجنہ، مومنین سے ان کے مال اور ان کے انفس، ان کے نفس، ان کی جانیں خریدنی ہیں اور ان کو جنت عطا کرنی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عشق الہی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں. عشق بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ عنایت ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ عنایت ہر ایک کو اس کی پرورش نہیں کر سکتا ہے. وہی پرورش کر سکتا ہے جو خلوص سے نفس کی
नफ्स खुशी से गौर व फिक्र करके तफक्कुर से तदब्बुर से अपनी जिंदगियों को इश्क की मंजिलों पर गामजन करता है। और इश्क की मंजिल को सैर सनत की मंजिल कहते हैं। और उसकी मंजिल पर गामजन होकर मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए, मुख्तलिफ बंदिशों को तोड़ते हुए, मुख्तलिफ हिजाबात को उठाते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में लकाए रब की मंजिल पर इंसान चला जाता है। और इश्क की इंतहा, इश्क का कमाल विसाल में नहीं है, इश्क का कमाल हासिल कर लेने में नहीं है, इश्क का कमाल अपने आप को फना कर देने में है। जब इंसान इश्क के कमाल तक पहुंचता है तो वो माशूक को आबिद, माशूक को माबूद और अपने आप को अब्द बनाता है, अब्द बनाता है। और सूरह असरा की जो आयात है, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ कि अपनी आयात में से कुछ निशानियां दिखाए, अब्द को ले गई, बंदे को ले गई। और वो इश्क का कैसा मकाम था, इश्क जितना बुलंदी पर चलता चला जाता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है, उसकी हरारत बढ़ती जाती है। एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ जिब्रील रुक गए, इश्क आगे बढ़ता चला गया। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, ऐसी हकीकतों के शहनासा तुम्ही तो जिब्रील रुक गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। और इश्क अपनी जवानी के साथ आगे चलता चला गया और कहा है मोहम्मद नालैन समेत आ जाओ। ये है इश्क। कुरान के बारे में सिर्फ इब्तदाई तारीफी गुफ्तगू हो सकती है, कुछ भी बयान नहीं हो सकता और वक्त लग गया। बहरहाल इश्क का आज थोड़ा सा हमने इश्क का तारुफ और इश्क को समझने की कोशिश की। और इश्क क्या है कि वो इंसान की वो पुरस्कार ताकत है कि जो इंसान को उन लामतनाही फजाओं में ले जाती है जहाँ किसी और का गुजर नहीं। मोहब्बत जानवरों में भी है, मोहब्बत माँ बच्चे की देखें ना, जानवर भी बच्चे, ऊँटनी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उसके अलावा बिल्ली को आप देखें, रकाबत भी है जानवरों में, एक दूसरे को धकेलना। लेकिन इश्क सिर्फ इंसानों से मखसूस है। इश्क वो चीज़ है कि जो सिर्फ इंसान, वो आला तरीन मंजिल है इंसानियत की, आला तरीन अजमत है इंसान की, कि जो इश्क को अपनी रूह में, अपने दिल में जगह देता है और फिर वो बुलंदियों तक पहुंचता है, फिर वो लकाए इलाही की मंजिलों तक पहुंचता है। और जहाँ जाकर फिर वो मंजिल फना फिल्लाह की मंजिल पर चला जाता है, जहाँ परवरदिगार आलम फना फिल्लाह के बाद उसको बका बिल्लाह में तब्दील कर देता है। बका बिल्लाह में तब्दील इमाम आशिक़ां पूरे वतन सर्वे आज़ादे जबुस्तारे रसूल अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह कदर मानिए ज़ुलिया जी मोहम्मद के साथ इमाम आशिक़ां, आशिकों के इमाम, पूरे बतूल, बतूल के चांद, सर्वे आज़ादे जबुस्तारे रसूल, रसूल के बाद का वो आज़ाद सर, वो दरख्त, वो आज़ाद, क्या क्या सर की क्या निशानी है, सर की क्या खुसूसियत है कि उसके पाँव जमीन में जमे हुए होते हैं, बंदगी की जमीन में जमे होते हैं। और वो खुद जो है वो बुलंदियों, सर की तरह बुलंदियों की तरफ परवाज़ करता है, बुलंदियों की तरफ होता है। लेकिन बिल्कुल उसी सूरह इब्राहीम की आयत की तरह कलिमा तैयबा जिसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत है, पैवस्त है, लेकिन वो उसकी शाखें आसमान की तरफ जा रही है, वो कलिमा तैयबा है, वो कलिमा तैयबा है। और वो कलिमा तैयबा, वो शजर तैयबा, वो शजर तैयबा कि जिसकी रानाइयाँ, जिसका हुस्न जमाल हम करबला में देख रहे हैं, वो शजर तैयबा। हदीस इश्क दो बाबस्त करबलाओ गमिश्क, हदीस इश्क दो बाबस्त करबलाओ गमिश्क, जैसे हुसैन मोहम्मद वली गरे ज़ैनब। एक ज़ैनब ने दास्तान इश्क रकम की, एक हुसैन ने दास्तान इश्क रकम की। इश्क क्या था कि परवरदिगार बस तू ही है, मैं नहीं, तू ही है, ना मेरा अकबर है, ना मेरा असगर है, ना मेरे भांजे हैं, ना मेरे भतीजे हैं, ना मेरा भाई है, कुछ नहीं है, ना मेरे नामूस का पर्दा है, ना मेरी बेटी है, ना मेरी उसकी शफकत और मोहब्बत है, ना मेरे बीमार का बिस्तर है। परवरदिगार बस तू है। और तेरे सामने अगर
اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیے جائے تو میرا دل کسی اور کی طرف نہیں جھکے گا. یہ عشق، یہ میرے مولا کا عشق جس نے وہ اعجاز دکھائے آپ نے ابھی تفسیر میں سنا. سر حسین کے نیزہ پر ہے، قافلہ آگے جا رہا ہے کہ راستے میں سر حسین جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین میں گر گیا. شمر نے بے عقلی کی تازیانہ لے کر آیا. میری مولا، میری دیوان مولا، آپ کو مجھے خبر نہیں، طاقت نہیں کہ آپ شمر کے تازیانوں کی تاب لا سکے. تازیانہ خون میں آلود ہوا، اہل بیت میں قرآن مچ گیا. اب نے بیمار ہتھکڑیاں میریاں سنبھالے بابا کے بیٹے کے پاس گئے. بابا کیا وجہ ہے کہ آپ آگے نہیں؟ بابا مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے، میری پشت زخمی ہو چکی ہے. حسین کی آنکھوں سے آنسو رہا ہے. کہا میرے سینے پر سونے والی بچی لاڈلی سکینہ گر گئی ہے اونٹ سے. اور وہ کیوں گر گئی تھی کہ بچی کو اس نے الگ اونٹ کے اوپر، اس نے الگ اونٹ پر باندھ دیا تھا، اور جب وہ اونٹ دوڑتا تھا سکینہ کا سینہ زخمی ہو جاتا. سکینہ کا کرتا اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا. آخری وقت میں مسالہ وہ نہیں اتار سکی تھی. اسی کرتے کے ساتھ سکینہ کو بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میرے سینے پر سونے والی سکینہ ان سے گر گئی ہے. جب تک سکینہ کو نہیں ڈھونڈو گے یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ سننا تھا کہ اہل بیت میں قرآن بچ گیا. بنت علی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. مخالف سمت میں دوڑنے لگی. سکینہ یقیناً پیچھے کہیں رہ گئی ہے. رات کا وقت ہے، شہزادیوں پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں. آگے جا کر دیکھا ایک بی بی نقاب پوش بیٹھی ہے. سکینہ ان کی گود میں. یہ وہ اعجاز ہے جس کو ہم سنسری سا سمجھ لیتے. بیٹی بیٹی ہے، آغوش میں سکینہ ہے. سکینہ اپنی پیاری زبان میں اپنے اوپر گزرنے والے مسائل بیان کر رہی ہے. بیوی کی آنکھوں سے آنسو بیوی پیار کرتی جا رہی ہے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا ہے معظمہ آپ کا بہت شکریہ کہ اس عالم غربت میں جب کوئی ہمیں سلام کرنے کا بھی رمضان نہیں، آپ نے ہماری بچی پہ کمال مہربانی کی. آپ نے ہماری بچی پر شفقت کی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. لائیے مجھے دے دیجیے. بیوی نے سر اٹھایا. زینب ماں کو نہیں پہچانا. زینب جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا میں نے بقیے کو چھوڑ دیا تھا. کربلا میں میری آغوش میں سر حسین کٹا. زینب بس سمجھنا کہ ماں تم سے بے خبر ہے. زینب تمہارے ساتھ چل رہی ہے. آج میرے مولا کیسے چھوڑ دیتے سکینہ کو؟ سکینہ تو وہ ہے کہ جس کی قبر شام کے زندان میں بننے والی ہے. سکینہ تو وہ ہے کہ جس کی قبر سے یزید کی حکومت کا تختہ لٹنے والا ہے. سکینہ تو وہ ہے کہ جس کی قبر سے شام کے وانوں میں زلزلہ پیدا ہونے والا ہے. ہائے زندان شام میں ان کا دربار شکایت کرتا تھا کہ ایک بیوی زندان شام کے باہر گریا کرتی ہے. سید سجاد اپنی عورتوں کو منع کرو قید خانے سے باہر نہ نکلا کرے. میرے مولا نے کہا میں وعدہ دیتا ہوں
دیکھا ایک خانے سے کوئی بھی بیمار نہیں گئی تھی کوئی مادر حسین جو کربلا سے کوئی فاطمہ سے